الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر مستقل مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزیں دی ہیں، اور ان دو چیزوں سے اگر انسان مقابلہ کرتا رہے اور اس انداز سے مقابلہ کر زندگی اگر گزار لے اور اس مقابلے میں انسان کامیاب رہے تو اس جیسا آخرت کے لحاظ سے کوئی کامیاب انسان نہیں ہو سکتا. یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو دشمن پیدا کیے ہیں اور انسانوں کو کہا ہے کہ یہ تمہارے دونوں دشمن ہیں، ان دشمنوں سے مقابلہ کر کے تم نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے. اور اب ان دو دشمنوں میں ایک دشمن تو انسان کے سامنے بڑا واضح ہے اور انسان اس کو دشمن بھی سمجھتا ہے، اور وہ کون ہے؟ شیطان. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اس شیطان سے انسان احتیاط بھی کرتا ہے، اور بہت سے انسان ہیں جو شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں، وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن بہت سے ہیں جو شیطان کو اپنا دشمن تو سمجھ رہے ہیں پھر بھی اس کی باتوں میں آ رہے ہیں، اور بہت تھوڑے ایسے ہیں جو شیطان کو اپنا دشمن بھی سمجھ رہے ہیں اور شیطان کی باتوں میں بھی نہیں آ رہے. اس لیے کہ سوچ ہے نا کہ عقل مند آدمی کبھی اپنے دشمن کی بات پر عمل نہیں کیا کرتا. عقل مند انسان دشمن کی بات نہیں مانا کرتا، اس لیے وہ شیطان کی بات کبھی نہیں مانتے. اور یہ شیطان کبھی کبھی انسانوں سے جدا بھی ہو جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطان گرفتار ہو جاتا ہے. اب ایک دشمن سے تو انسان بچ جاتا ہے، دوسرا دشمن اس کے اپنے اندر ہے اور وہ بڑا خطرناک دشمن ہے. اس دشمن سے انسان نہیں بچ پاتا، اور بہت سو کو اپنے اس دشمن کا علم بھی نہیں ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے اس سے بچنا ضروری ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم، کائنات اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم، کائنات کا سب سے بڑا ذاکر، کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار، اگر اس کو کسی نے گمراہ کیا تو اس دوسرے دشمن نے گمراہ کیا. اور وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے. کون ہے؟ نفس ہے. اب یہ انسان کا نفس یہ خواہشات کی جگہ ہے. ہم سب کو تو گمراہ کرنے والا ایک شیطان ہے نا، نظر آتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ شیطان ہے، شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. ایک وقت تھا کہ عزازیل تھا، کائنات کا اتنا عابد اور زاہد تھا کہ فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کو اللہ کے فرما برداروں کی فہرست سے نکال کر اللہ کے باغیوں میں کس چیز نے شمار کرایا؟ وہ اس کا نفس تھا. وہ اس کا نفس تھا کہ اس نے نفس کی بات مانی اور یہ ہلاک ہو گیا، نفس کی مانی اور برباد ہو گیا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. ہزاروں سال جو سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، ہزاروں سال اس نے سجدے کیے. ایک اللہ کی فرما برداری والا سجدہ جس کا اللہ نے حکم دیا، اس کے نفس نے لوجک کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے انکار کروا دیا. تو ہزاروں سال کی عبادت، ہزاروں سال کا ذکر، ہزاروں سال کی فرما برداری، ہزاروں سال کی اللہ کی اطاعت سب خاک میں مل گئی، سب تباہ و برباد ہو گئی.
تو نفس میرے عزیزوں انسان کا وہ دشمن ہے کہ جس کی چال بازی میں انسان بہت جلد پھنس جایا کرتا ہے. اور یاد رکھیے میرے عزیزوں، انسانوں کے ہمارے جتنے ماحول میں دشمن ہے نا، باہر کے آپ نے سنا ہوگا نا، باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا بڑا آسان ہے، گھر کے دشمن سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، بہن بھائی کا جھگڑا ہو جائے، ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے، بیوی شوہر کا جھگڑا ہو جائے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہو جائے، ماں بیٹی کا جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کو نمٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوست کا دوست کے ساتھ جھگڑا ہو جائے جو اپنا ہے، بڑا مشکل ہے اس کو نمٹنا. تو یہ نفس کی شیطانیت سے اور نفس کی شرارت سے بچنا اسی طرح بڑا مشکل ہے. یہ اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے، لیکن ہمیں اپنے اس دشمن کا احساس نہیں. انسان کے اندر جتنے جذبات اٹھتے ہیں نا، ان سب کا مرکز دل ہے. محبت کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جتنی خواہشات اٹھتی ہیں ان سب کا مقام اور مرکز وہ نفس ہے. اور اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ تمہارا نفس، اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں، اس میں ہم نے نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، اس میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے. اب اس نفس پر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. خواہشات جو انسان کے نفس پر اٹھتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. یا تو انسان یہ چاہے گا کہ میں تکبیر اولیٰ کا پابند بن جاؤں، انسان کی خواہش ہوگی میں قرآن کی تلاوت کا عادی بن جاؤں، انسان کی خواہش ہوگی میں ہر وقت ذکر کرتا رہوں، انسان کی خواہش ہوگی میں تہجد گزار بن جاؤں، انسان کی خواہش ہوگی میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں، ذاکر بن جاؤں، سجدے کثرت سے کروں، دعاؤں کا اہتمام کروں اپنی زندگی کے اندر. اچھی بات ہے. لیکن دوسری طرف میرا نام ہو جائے، لوگ میری مانیں، میں جو چاہوں وہ ہو جائے، میں اپنی منمانی والی زندگی گزاروں. آپ نے سنا ہوگا نا، جو بھائی میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گا، جو میری مرضی چاہے گی میں وہ کروں گا. اس کو کہتے ہیں نفس کا پجاری. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا الہ اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے، اور ان کے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی تربیت نہیں کی، اپنے نفس کی خرافات کو اور نفس کی غلاظتوں کو اور نفس کی خباثت کو پہچانا نہیں ہے کہ نفس کتنی بری چیز ہے کہ مجھے کس طرح ہلاکت کے گھڑے میں اتار دے گا. اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. تو اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما، کائنات کے اندر میرے عزیزو ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے سب سے زیادہ، اور دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اللہ کے بعد عبادت کی جاتی ہے وہ نفس پرستی ہے. مسلمان بھی نفس پرست ہے اور غیر مسلم بھی نفس پرست ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نفس کو مار دیا گولی سے پھر آپ آزادی سے زندگی گزارو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بار بار نفس پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے. اس لیے کسی بزرگ نے کہا نا، جی جی کے مرنا ہے اور مر مر کے جینا ہے، نہ کہ مر کے مر جانا ہے. جی جی کے جینا ہے، مر مر کے جینا ہے، نہ کہ مر کر مر جانا. بار بار آپ کا نفس آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف، آپ کو اللہ سے بغاوت پہ ابھارے گا. اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ میرا نفس میرے قابو میں آ گیا، ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے نفس کی نگرانی کریں، گناہ کا جو تقاضا دل کے اندر پیدا ہو اسے نہ کریں، لیکن یہ گناہ کا تقاضا موت تک آتا رہے گا، موت تک دل میں آتا رہے گا. آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ روزانہ ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، آپ بے شمار عبادتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بد نظری اگر آپ کے سامنے سے نامحرم گزرے تو آپ کے بد نظری کرنے کو جی چاہے گا، غیبت کرنے کو جی چاہے گا، جھوٹ بولنے کو جی چاہے گا، کسی کی عزت نفس کو اچھالنے کو جی چاہے گا، کسی کو تکلیف پہنچانے کا جی چاہے گا. اب آپ نے اس وقت اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے کہ نہیں، یہ نفس کا تقاضا ہے، میں کبھی اس پر عمل نہیں کروں، کبھی اس پر عمل نہیں کروں. تو خواہشات کا مرکز یہ انسان کا نفس ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ یہاں پر خواہشات کو نفس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ تمہارے نفس کے اندر اس کا تقاضا پیدا ہوگا. ہر چیز کا مرکز، ہر گناہ کا مرکز یہ انسان کا نفس ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وہ لوگ جنہوں نے بری عادات سے بری خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، ان کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت ان کا ٹھکانہ ہے، جنت ان کا ٹھکانہ ہے. تو ہر بری چیز کا مرکز آپ کا نفس ہے. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ. اپنے نفس کو اپنا الہ نہیں بنانا.
ہم نے اپنا الہ اللہ کو بنانا ہے، نفس کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی، خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ الا من سفیہ نفسا، حماقت یہ بھی نفس سے ہوتی ہے۔ جب انسان نفس کا پجاری بن جاتا ہے تو پھر وہ احمق ہے، پھر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے نیکی کر رہا ہے۔ وہ بسا اوقات بڑے بڑے قریبی رشتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے صرف نفس کے خاطر۔ ایک ضد ہوتی ہے نفسانیت کے خاطر، خواہش کے خاطر، اپنی چاہت کے خاطر، وہ بڑے بڑے گناہ کے قدم اٹھا لیا کرتا ہے پر اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، بخل کا جو مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے یہ بھی انسان کے نفس کی وجہ سے۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، حسد کا مادہ یہ نفس کی خواہش ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، تکبر یہ بھی انسان کے اپنے اندر نفس کے تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، تمہیں بتاؤ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کرتا ہے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور بے وقوف وہ ہے جو اللہ سے امیدیں تو بڑی اچھی اچھی مانتا ہے لیکن اللہ جن بنیادوں پر اسے کامیاب کریں گے کہ نفس کے خلاف زندگی گزارنا، وہ یہ کرتا نہیں۔ نفس کا پجاری بنا ہوا ہے اور کہتا ہے میرا اللہ بڑا غفور رحیم، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، ایسا نہیں۔ چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک پہنچ جاؤں، کیسے ممکن ہے کہ میں آپ تک پہنچ جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بایزید اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے قریب ہو جاؤ، میرا قرب تمہیں مل جائے، میرا تعلق تمہیں مل جائے اور تم میرے نزدیک ہو جاؤ تو ایک کام کر لو دنیا میں۔ کیا کام ہے؟ کہ تمہارے نفس کے اندر، تمہارے جی میں جو خواہش اٹھتی ہے اس پر عمل نہ کرو، بس۔ اس لیے حضرت اکثر بیان میں فرمایا کرتے تھے بھائی جنت کتنی دور ہے؟ 2 قدم کے فاصلے پر۔ کیا فرماتے تھے؟ 2 قدم کے فاصلے پر، ایک اپنے نفس پر رکھو اور دوسرا جنت میں رکھو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو جی میں آیا کھا لیا، جو جی میں آیا دیکھ لیا، جو جی میں آیا سن لیا، جو جی میں آیا بول دیا۔ یہ مسلمانوں والے عمل نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی بڑی مشق تھی، انہوں نے اس بات کا اندازہ تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دشمن پر قابو پا لیا اور تلوار نکالی اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کے بند تو اس سے کچھ پا نہیں رہا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوک پھینک دیا، آپ نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ میں نے کہا حضرت ابھی تو مجھے قتل کر رہے تھے، اب یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دیا؟ آپ کے تو اور غصے میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ تو مجھے اور زیادہ خطرناک انداز میں قتل کرتے۔ فرمایا ہاں اب میرا غصہ اپنی خواہش اور تو نے جو مجھ پر تھوک پھینکی اس کی وجہ سے میرے جذبات مزید بڑھ گئے تھے، لیکن پہلے میں جو تجھے قتل کر رہا تھا خالص دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے کر رہا تھا، اب میرا ذاتی اس کے اندر جذبہ آ گیا تھا، داخل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ آخری وقت میں بھی صحابہ کا یہ حال ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بیمار ہیں، زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، دل میں چاہت پیدا ہوئی مچھلی کھانی ہے، چنانچہ مچھلی کا بندوبست کیا گیا، مچھلی بنائی گئی، آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ ابھی اس کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اتنے میں دروازے پہ سائل آ گیا، بھوکا ہوں اللہ کے لیے کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ نے فرمایا مچھلی اٹھاؤ اسے دے دو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ بیمار ہیں، کمزور ہو چکے ہیں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، آپ کے لیے ہم نے آپ کی چاہت اور اظہار پر اس کھانے کا بندوبست کیا اور اب آپ نے فرمایا اسے دے دو۔ فرمایا ہاں میں نے اس کے عوض جنت کے کھانے کا سودا کر لیا۔ اندازہ تھا نا؟ آج میرے عزیزوں ہمیں اچھے گھر کی لذت کا اندازہ ہے، جنت کا گھر بھول چکے ہیں۔ عمدہ سواری کے استعمال کی لذت کا اندازہ ہے، مسلح پر رات کو سوار ہونے کی جو لذت ہے مسلمانوں سے بھول چکا ہے۔ اچھے کھانوں کا اندازہ ہے، اچھے کھانوں کی لذت کا اندازہ ہے، جنت کے کھانے کی لذت بھول چکا ہے۔ گانا سننے کی لذت کا اندازہ ہے، قرآن کی آواز سننے کی لذت سے محروم ہو چکا ہے۔ بد نظری کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے دیدار کی لذت سے محروم ہو چکا ہے، اس کا اندازہ ہی کوئی اسے نہیں رہا۔ دنیا داروں کے انتظار کی لذت کا اندازہ ہے، اس لیے دنیا داروں کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے، کوئی دل پہ بار نہیں آتا۔
اور اللہ کے گھر میں آ کر نماز کا انتظار کرنا پڑے بڑا بوجھ لگتا ہے. اللہ کے گھر میں نماز کے بعد تھوڑی دیر فرشتوں کے ماحول میں بیٹھے یہ دل پہ بوجھ لگتا ہے. اس کی لذت کا اندازہ ہی کوئی نہیں. نماز کا وقت داخل ہو جائے, گھنٹی بج جائے, ہر نمازی پیچھے دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب کیوں نہیں آئے, جیسے سارے نمازیوں کے باپ کا ملازم ہے امام صاحب, ابھی تک امام صاحب کیوں نہیں آئے. او بھائی, آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو, سارے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, کائنات کی ساری دولت جمع کر لو اور ایک فرشتے کو دے دو, جتنا کائنات ہے سارا کا سارا آپ ایک فرشتے کو دے دو اور اسے ایک مرتبہ یہ درخواست کرنے کے لیے کہ آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کرو. کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے ہمارے لیے؟ نماز کے انتظار میں فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, لیکن اس لذت کا ہمیں اندازہ ہی کوئی نہیں, احساس ہی کوئی نہیں. بھول چکا ہے مسلمان نیکی کی لذت, خواہشات کی لذت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس سے محروم ہو چکا ہے. اور یاد رکھیے میرے عزیزو, جن چیزوں میں انسان کے نفس کی لذت ہے ان چیزوں میں روح کی تنزلی ہے, اور جن چیزوں میں روح کی لذت ہے ان چیزوں میں نفس کی تنزلی ہے, ان چیزوں میں نفس کی تنزلی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا, ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی دنیا میں آفت ہے. چنانچہ علم کے لیے آفت کیا ہے؟ بھول جانا. علم کی آفت بھول جانا ہے. تجارت کی آفت جھوٹ بولنا ہے. سخاوت کی آفت خواہشات اور اپنی دیگر فضولیات, فضول خرچی کا اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے. بھائی فضول خرچی میری زندگی کے اندر ہوگی تو میں کسی غریب کی کیا ضرورت پوری کروں گا؟ میری اپنی ساری جو ہے وہ خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی. اسی طریقے سے عقل کی آفت غرور کا ہونا ہے, حسن کی آفت عجب اور تکبر کا ہونا ہے, اور اسلام کی آفت خواہشات کا ہونا. یہ خواہشات ہمارے اسلام کے لیے, ہمارے دین کے لیے, ہماری شریعت کے لیے ایک آفت ہے, ایک مصیبت ہے. اس سے اجتناب یہ لازمی چیز ہے. تو جو جتنا اپنے نفس کی شرارتوں کو پہچان کر اس سے بچنے کا اہتمام کرے گا اتنا اس کی نیکیوں میں نکھار آئے گا. جیسے دنیا کے اندر میرے عزیزوں ہم سائنس میں پڑھتے ہیں نا, بچے پڑھتے ہیں نا, دنیا گول ہے, اپنے محور میں گھومتی ہے, چاند اپنے محور میں گھومتا ہے, سورج گھومتا ہے, یہ سارے اس کے ارد گرد, سورج کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب چاند زمین کے اور سورج کے درمیان میں آ جائے تو سورج کی روشنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن زمین اندھیرے کا شکار ہو جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا, سورج گرہن ہو گیا, وہ کیا ہوتا ہے؟ چاند بیچ میں آ جاتا ہے. اسی طرح میرے عزیزوں ایک آدمی بڑا عبادت گزار ہے, بہت زیادہ سجدے کرتا ہے, نفلیں پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, زندگی میں عبادت کرتا رہتا ہے, لیکن وہ نفس کا بھی پجاری ہے, اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اس کی عبادت کا نور ہے, جو اس کی عبادت کا اثر ہے, وہ آسمان سے جو اس پر آنا چاہیے وہ اس کی خواہشات کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہوتا, وہ نور اس کے دل میں نہیں اتر رہا. اس لیے آپ دیکھیں نمازی بھی ہے جھوٹ بھی بولتا ہے, نمازی بھی ہے دھوکہ بھی دیتا ہے, نمازی بھی ہے جھگڑا بھی کرتا ہے, نمازی بھی ہے ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے. کتنے گناہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہے نا. اور یہ گناہ گار صرف بے دین لوگ نہیں ہیں, دیندار لوگ بھی گناہ گار ہیں. وجہ کیا ہے؟ خواہش, نفس کے پجاری, جو جی میں آیا وہ کرنا ہے. تو میرے دوستو ہمیں اپنے نفس کے شرپن کو, ہمیں اپنے نفس کی شرارت کو پہچاننا پڑے گا, اور اس کو پہچان کر پھر اس سے بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی. یاد رکھیے ایک مرتبہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک مرتبہ محنت کر لی نا, پھر آپ کے لیے بہت اللہ آسان کر دے. ایک مرتبہ عزم کرنے کی ضرورت. اور یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ اس کے لیے میرے دوستو آپ کو ایسے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا جہاں ہمیں پتہ چلے کہ کون سا کام میں نفس کی وجہ سے کر رہا ہوں اور کون سا کام میں اللہ اور دین کی وجہ سے کر رہا ہوں. میں آپ سے نہیں کہتا آپ کھانا نہ کھائیں, بالکل کھانا کھانا چاہیے, لیکن نفس کے تقاضے کی وجہ سے نہیں کھانا کھانا چاہیے, اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا کھائیں. اور تھوڑا سا پیٹ میں جگہ ہو, بھوک کا تقاضا ہو, کھانا چھوڑ دیں. مریں گے تو نہیں نا. آپ سوتے ہیں, سوئیں, 8 گھنٹے سوتے ہیں, 7 گھنٹے سوئیں, 1 گھنٹہ کم کریں اپنی زندگی میں نفس کو سزا دینے کے. اللہ والوں کا تو یہ حال تھا میرے عزیزو, وہ یہاں تک اہتمام کیا کرتے تھے کہ اب پہلے زمانے میں تو یہ مشینیں اور فریج نہیں ہوا کرتا تھا نا ٹھنڈے پانی کے لیے, گھڑے ہوتے تھے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مٹکے ہوتے تھے, ان کے اندر ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے لوگ پانی رکھ دیتے. ان کا مٹکا رکھا ہوا ہے, اب دھوپ اس پہ پڑ رہی ہے, ان کا جی چاہ رہا ہے کہ بھائی اس کو اٹھا کر سائے میں رکھ دیں تاکہ جو ہے میں ٹھنڈا پانی پی سکوں. تو کہہ رہے نہیں, نفس تو اللہ کے خلاف مجھے اٹھاتا ہے, اللہ سے بغاوت پر مجھے لے کر آتا ہے, اس لیے میں تجھے کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پلاؤں گا, اس لیے کہ تو اللہ کے سے بغاوت پہ مجھے لے کر آتا, تیری نہیں ماننی میں نے, تیری ایک خواہش کو پورا نہیں کرنا,
ایک چاہت کو پورا نہیں کرنا. تو میرے دوستو، آج ہم نے اس چیزوں کو ہم بھول چکے، ہمارے ماحول سے یہ چیزیں ختم ہو گئی. اس لیے ہمیں خاموش رہنے کی لذت کا پتہ نہیں، اس لیے ہمیں سجدوں کی لذت کا اندازہ نہیں، قرآن کی تلاوت کی لذت کا اندازہ نہیں، بد نظری کا موقع آیا نگاہ جھکانے کی لذت کا اندازہ نہیں ہے. سارے لوگ سو رہے ہیں، میں کھڑے ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے مناجات کروں اور اللہ سے مانگوں، اس کی لذت کا اندازہ نہیں. موبائل میرے پاس ہے، گناہ کر سکتا ہوں لیکن اسے نہیں کر رہا ہوں، اس لذت کا اندازہ نہیں. گناہ چھوڑنے کی لذت کا اندازہ ختم ہو چکا ہے، گناہ کے اتنا ہم عادی بن گئے. ہم نیت کریں آج کے بعد میرے عزیزو کہ میں نے نفس کی ایک بات نہیں مانی. جب یہ چیز میرے اندر پیدا ہو جائے گی نا، ہر گناہ سے بچنا میرے لیے آسان ہو جائے گا، ہر نیکی کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. اور نفس کا پجاری جو ہوتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے. اور نفس کا باغی جو ہوتا ہے، نفس کے خلاف جو زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان، گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے. آخر اللہ والے گناہ سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ کیوں بچ پاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے کہ میں نے نفس کے خلاف زندگی گزارنی ہے، اور وہ گزار رہے ہوتے ہیں اس بات پہ، یہ اپنے اس اصول کے مطابق، تو ان کے لیے اللہ آسان کر دیتا. تو ہم سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ